الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بزرگان محترم، اللہ بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اندھیروں میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں گھرے ہونے کے باوجود اللہ سے امید رکھنے اور اس کے کلام پاک کے ذریعے، اس کے نام کے ذریعے، اس کے احکام کے ذریعے اس کی مدد اور نصرت حاصل کر کے ان تمام مصائب اور مشکلات سے باہر نکلنے کا راستہ اور اس کا یقین عنایت فرمایا ہے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں: ہم مؤمنین کے ولی اور کارساز ہیں، انہیں سماج کی اندھیریوں سے بھی باہر نکالتے ہیں، کفر اور گمراہی اور ضلالت کی اندھیریوں سے بھی باہر نکالتے ہیں، بدعات اور رسومات کی اندھیریوں سے بھی باہر نکالتے ہیں، کالی کوٹھریوں کی اندھیریوں سے بھی باہر نکالتے ہیں، ظلم اور استبداد کی اندھیریوں سے بھی باہر نکالتے ہیں. کتنے ہی گہرے کالے بادل کیوں نہ ہوں، اللہ جس طرح ایک سورج کو ان کالے بادلوں سے باہر نکالنے اور چمکانے پر قادر ہے، اسی طرح وہ اپنے ماننے والوں کو، سورج بھی اللہ کا نور رکھتا ہے تو کالے اندھیریوں سے باہر نکل آتا ہے، مومن بھی اللہ کا نور رکھتا ہے تو وہ بھی کالی اندھیریوں سے باہر نکل آتا ہے. جس کے پاس اللہ کا نور ہوگا اللہ اسے باہر نکال کر رہے گا. اللہ کا نور چھپتا نہیں ہے، اللہ کا نور دبتا نہیں ہے. وقتی طور پر اللہ عز و جل کچھ دیر کے لیے کالے بادلوں کو اور کالی اندھیریوں کو موقع فراہم فرماتے ہیں،
وقت آیا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دور تھا غار حرا میں تھے، اور غار حرا سے پاران کی چوٹیوں تک، اور وہاں سے پھر غار ثور کی اندھیریوں تک، اور پھر وہاں سے مکہ فتح ہونے کے بعد کعبۃ اللہ کی چھت تک، یہ پورا سفر جو ہے یہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ وقتی طور پر آفتاب نبوت کو بھی کبھی کبھی ایسے موقع آئے ہیں کہ اندھیریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جس طرح دنیا کے سورج کو گہن لگتا ہے اور بادل آتے ہیں، اسی طرح نبوت کے سورج کو بھی گہن لگتا ہے اور بادل آتے ہیں، لیکن اس چمکدار سورج کی چمک کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ اللہ کا نور رکھتا ہے۔ ایسے ہی مومن کے ساتھ جو پیغمبر کا نور ہے، اس کو نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ دبایا جا سکتا ہے، نہ دنیا سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہ نور اپنی جگہ رہے گا۔ کیسے رہے گا؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کا سبق پڑھو، عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پڑھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا۔ حضور کو بھی ایک وقت آیا تھا جب غار ثور میں رہنا ہوا تھا، کچھ دن تک پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری دنیا سے ہٹ کٹ کر غار ثور میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، لیکن پھر وقت آتا ہے کہ غار ثور سے یہ آفتاب نبوت پھر نکلتا ہے، اور مدینہ منورہ میں شان سے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ قباء میں چمکتا ہے، پھر مدینہ منورہ میں چمکتا ہے، اور اللہ عز و جل نے اپنے دین کو، اپنے پیغام کو، اپنے نور کو، اپنے احکام کو، اپنے نبی کو اور ان کے پیغام کو وہ محبوبیت دی ہے کہ ایک جگہ سے جس وقت میں اس طرح ہٹایا جا رہا ہے کہ چھپ چھپ کے جانا ہو رہا ہے، اسی وقت میں دوسری جگہ استقبال ہو رہا ہے۔ جس کو مدینہ منورہ سے اس حال میں نکالا جا رہا ہے کہ لوگ چاروں طرف سے تلواریں لیے کھڑے ہیں کہ مٹا دیں گے، وہیں دوسری طرف، ایک طرف مکہ مکرمہ میں یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف مدینہ منورہ میں دف بجائے جا رہے ہیں، استقبالیہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں، خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، اور لوگ استقبال کے لیے پورے شہر سے باہر نکلتے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں 3 دن تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ یہاں حال یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہنا مشکل ہو رہا ہے، اس کے دروازے پر بھی لوگ تلواریں لیے کھڑے ہیں، اپنے بستر پہ علی کو سلایا گیا ہے، اور وہاں دوسری طرف حال یہ ہے کہ ہر گھر والا اپنا گھر پیش کر رہا ہے کہ آپ ہمارے یہاں قیام فرما لیں، آپ ہمارے یہاں آرام فرما لیں، آپ اگر ہمارے یہاں تشریف لے آئیں گے تو ہمارے گھر کی ایک تاریخ بن جائے گی، اور قیامت تک یہ کہا جائے گا کہ یہ گھر والے وہ تھے جنہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی، استقبال کیا تھا، مہمانی کی تھی۔ جتنے دن آپ ہمارے یہاں مہمان رہ جائیں گے تاریخ رقم ہو جائے گی، آپ ہمارے یہاں آ جائیں۔ ہر ایک اپنا گھر پیش کر رہا ہے، ادھر اپنے ہی گھر میں پناہ نہیں ہے اور ادھر ہر گھر کو پناہ گاہ بنایا گیا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مؤمنین کا ولی ہے، وہ انہیں ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے، اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا انتظام ہے۔ دنیا میں اندھیرے چھاتے رہیں گے اور مؤمنین کو اللہ نور کی طرف نکالتے رہیں گے۔ سچائی یہ ہے کہ وہ مومنین ہوں، سچائی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور والے ہوں، اللہ کے قرآن والے ہوں، اللہ کے نبی والے ہوں۔
انہیں نکالا جاتا رہے گا. وہ باہر نکلتے ہیں, اللہ عز و جل انہیں نجات بھی نصیب فرماتے ہیں, اللہ عز و جل انہیں پناہ بھی نصیب فرماتے ہیں, اللہ عز و جل انہیں اپنی امان بھی نصیب فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت بھی نصیب فرماتے ہیں, اللہ عز و جل انہیں عزت بھی نصیب فرماتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ایسی جگہ پہنچا دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا تو فرماتے تھے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, وہ مجھے پہچانتی نہیں ہیں, وہ ضلالت کی گمراہیوں میں, ضلالت میں اور گمراہیوں کے اندھیروں میں ہے, وہ مجھے پہچانتی نہیں ہیں, اس لیے وہ میرے بارے میں بکواس کرتے ہیں. وہ جو باتیں میرے بارے میں کر رہے ہیں, وہ جو ظلم میرے ساتھ کر رہے ہیں, وہ جو بے ادبیاں اور گستاخیاں کر رہے ہیں, وہ اس لیے کہ ان پر ضلالت کا اندھیرا چھایا ہوا ہے. اگر وہ مجھے پہچان لیں گے تو یہ میرے ساتھ نہیں کریں گے. جس نے پہچان لیا پھر اس نے لعاب دہن منہ سے نہ گرنے دیا, جس نے پہچان لیا اس نے جوتی مبارک کو سینے سے لگایا, جس نے پہچان لیا وہ تکیہ مبارک کو ساتھ لیے پھرا, مسواک اٹھائے پھرا, جس نے پہچان لیا اس نے گود میں اٹھا کر غار ثور تک پہنچایا. جو پہچان جاتے تھے وہ احترام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنین کا ولی ہے, وہ انہیں ظلمات سے نور کی طرف, ظلم اور استبداد کی اندھیریوں سے عدل اور انصاف کی طرف, اور فتنوں سے امان کی طرف خود نکالتا ہے. اور جو لوگ انہیں نہیں پہچانتے ان کو ان کا مقام بھی بتلاتا ہے اور یاد دلاتا ہے, ان کی قدر بھی سمجھاتا ہے, اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال کر لاتا ہے. خود ان کو بھی قدر بتاتا ہے اپنے دین کی, اپنے قرآن کی, اپنے احکام کی, اپنے پیغمبر کی, کہ کہاں تھے اور کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا. اور دوسروں کو بھی قدر سمجھاتا ہے مومنین کی, اور ان کے ذریعے سے عزت دلاتا ہے, ان کے ذریعے سے عزت دلاتا ہے. کیا نہیں دیکھا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے طائف والوں نے پتھر مار مار کر اپنے شہر سے نکالا ہے, کتے دوڑائے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اے اللہ عرفے کے دن کی برکت سے, عرفے کے دن کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں ان کتوں کو انہی کی طرف لوٹا دے. آج امت میں اس دعا کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے, اس دعا کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو مٹا دینے کی ہو, جو بھلا دینے کی ہو. آج اس دعا کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ جب طائف میں کوئی اپنا نہیں تھا اور شکاری کتے دوڑا دیے تھے, اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی, اللہ عرفے کے دن کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں ان کتوں کو انہی کی طرف پھیر دے. آج بھی اس دعا کی اہمیت باقی ہے. آج بھی جب امت پر ایسے حالات آ جائیں تو پیغمبر کی اس دعا کا اثر باقی ہے. آج بھی عرفے کا دن باقی ہے اور اس کی حرمت اور اس کی عظمت باقی ہے, اور اس کی وسیلے سے ہونے والی دعا کی قبولیت باقی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا یاد دلا دی ہے, یاد کرا دی ہے. جب بھی کبھی ایسا وقت آ جائے, محلوں پہ آ جائے, بستیوں پہ آ جائے, گھروں پہ آ جائے, لوگوں پہ آ جائے, تو اس وقت میں عرفے کے وسیلے سے یہ دعا کر لینا. جب وہ طائف میں اکیلے رہ جانے والے پیغمبر کے کام آئی تھی, وہ آج بھی ہم اور آپ کے اکیلے رہ جانے پر ہمارے کام آنے والی ہے. دعاؤں کے اثر ختم نہیں ہوتے. اگر دعاؤں کے اثر ختم ہو جانے والے ہوتے تو قرآن پاک پیغمبروں کی دعاؤں کو نقل نہیں کرتا. پیغمبروں کی دعائیں نقل اس لیے کی گئی ہیں, حضرت آدم کی دعا, حضرت موسیٰ کی دعا, حضرت نوح کی دعا, ہر ایک کی دعائیں جو نقل کی گئی ہیں, حضرت ایوب کی دعا,
کون پیغمبر ہے جس کی دعا کو قرآن پاک نے بیان نہیں کیا؟ جتنے قابل ذکر پیغمبر ہیں، حضرت زکریا کی دعا، حضرت ابراہیم کی دعا، کون سے پیغمبر ہیں جن کی دعائیں قرآن پاک نے بیان نہیں کی؟ کبھی حضرت ایوب بیماری اور تکلیف میں ہیں اور ان کی دعا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، قرآن پاک اسے بیان کرتا ہے جس دل سے وہ دعا کی گئی ہے۔ آج بھی اس درد کے ساتھ اگر دعا کی جاتی ہے تو ایک بار جس پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی اس دعا کو اللہ قبول کر چکے ہیں، دوبارہ رد نہیں فرمائیں گے۔ اس میں قبولیت آج بھی ہے، صرف وہ دل چاہیے جس دل سے وہ دعا کی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا توبہ کی قبولیت کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا موجود ہے اور اس دعا کی قبولیت پائی گئی ہے، اس لیے قرآن پاک میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اس دعا کی قبولیت ہی تو ہے کہ ہم اور آپ موجود ہیں اس دنیا میں۔ اگر آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول نہ کی گئی ہوتی تو آج ہمیں باقی نہ رکھا گیا ہوتا۔ یہ دعا کی قبولیت ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ کتنے پیغمبروں کی دعائیں ہیں جو نقل کی گئی ہیں، ان کو قبولیت حاصل ہوئی ہے، ان کو قبولیت حاصل ہوئی ہے، اس لیے انہیں نقل کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبولیت ملی ہے۔ نہیں دیکھا طائف میں جس وقت میں پتھر مار مار کے روانہ کیا جا رہا تھا، اسی وقت میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے طائف میں بنے ہوئے ایک باغ میں پناہ لی ہے، اللہ عز و جل نے ایک آدمی بھیجا ہے، پہلے ان کے دل میں محبت ڈالی ہے، انہوں نے انگوروں کا خوشہ، دیکھیے گلوکوز کس طرح بھیجا جاتا ہے، باقاعدہ خوان میں رکھ کر پہنچایا ہے، اور جو آدمی لے کر آیا ہے اس کے دل میں عقیدت دیکھیے، اس کے دل میں محبت دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ آ کر حضور کی خدمت میں وہ خونچہ پیش کرتا ہے، حضور پوچھتے ہیں کہاں کے ہو؟ کہتا ہے نینوا کا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یونس ابن متہ کا نینوا؟ ظاہر یونس ابن متہ پیغمبر ہیں، حضرت یونس علیہ السلام، وہ جہاں سے آیا ہے وہ اپنے پیغمبر کا نام اسے یاد ہے، جیسے ہی وہ اپنے پیغمبر کا نام سنتا ہے پھڑک جاتا ہے، وہ تو غلام ہے اور عربوں میں ہے، وہ عجم سے آیا ہے، اپنے پیغمبر کا نام یہاں ایک اچانک ایک اجنبی آدمی زخمی سے، وہ پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیغمبروں کی پیغمبری کی فیملیز ہوتی ہیں، وہ میرے بھائی تھے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے۔ اس کے دل میں عقیدت بھی پیدا ہوتی ہے، محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ کہاں سے آئی؟ کہ یہ اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ ادھر کتے تو چلے ہی گئے لیکن ساتھ ساتھ مہمان نوازی بھی، اکرام بھی، احترام بھی، عقیدت بھی، بلکہ دین کو قبول کرنے والے بھی یہ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا کارساز ہے، وہ انہیں مشکلوں کے اندھیرے سے باہر نکالتا رہتا ہے۔ مشکلوں کے اندھیرے آتے رہتے ہیں اور اللہ انہیں باہر نکالتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی شان، یہ اللہ کی شان۔ ہاں نکالتا کس کو ہے؟ کہ مومنین کو، ایمان ہوتا ہے تو نکالتا ہے۔ بلال کے دل میں ایمان تھا، کون سمجھ سکتا تھا کہ مکے والے مارتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ یا تو مر جاؤ گے اسی حال میں یا محمد کے دین سے پھر جاؤ، مارتے رہیں گے۔ کون تھا اس وقت مکے میں ان کی مدد کرنے والا؟
کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک دن بلال آزاد ہوگا، ایک دن بلال آزاد ہوگا، ایک دن بلال کے لیے سیدنا کا لفظ آئے گا، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ بلال کو کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑا کیا جائے گا اور بلال اذان دے گا اور سارے قریش نماز پڑھیں گے؟ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ جس وقت میں بلال کو چٹانوں کے نیچے رکھا گیا ہے، جب کوڑے برسائے جا رہے ہیں، چیخ پکار کو سننے والا کوئی نہیں ہے، قریش مکہ قہقہے لگاتے ہیں، جو ایک تھک جاتا ہے تب دوسرا ڈنڈا لے کر مارنا شروع کرتا ہے اور بلال پر زور آزمائی کی جاتی ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا اس وقت میں جب خباب کو گھسیٹا جا رہا تھا ریت پر کہ ایک دن آئے گا کہ خباب آزاد ہوں گے؟ کون سوچ سکتا تھا؟ لیکن اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جنہوں نے اپنے ایمان کو سینے سے لگایا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک دن انہیں مصیبتوں سے باہر نکال کر رہیں گے، ایک دن انہیں مشکلوں سے باہر نکالیں گے۔ ان کا وعدہ ہے جو ایمان کی خاطر تکلیف اٹھاتا ہے، جو ایمان کی خاطر مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، اللہ اس کے ایمان ہی کی وجہ سے اسے باہر نکالتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان پر قائم رہے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اگر ایمان پر باقی، اگر ایمان نہیں رہتا، ایمان ہی ڈر کے مارے چھوڑ دیتا ہے، تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر والے ہی اپناتے ہیں اور نہ ایمان ہی ساتھ رہتا ہے کہ جو آگے چل کر اس کو نجات دے سکے۔ لیکن جس کا ایمان مضبوط ہے، جس کا قرآن پر یقین مضبوط ہے، جس کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اللہ سے رشتہ مضبوط ہے، وہ ظلم کی کالی کوٹریوں میں بھی احد احد کی صدا لگاتا ہے۔ وہ کتنے ہی مظالم اس پر ڈھائے جائیں، اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے۔ وہ کچھ رہے نہ رہے، بس اللہ باقی رہے، اللہ کا نام اس کے دل میں باقی رہے، اللہ کا قرآن اس کے دل میں باقی رہے، بس یہی تمنا اس کی ہے۔ جو ایسا ہے اللہ اس کو سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انتقال ہو جانے کے بعد بھی اگر بلال روضہ رسول پر نظر نہیں آتے تو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کراتے ہیں اور فرماتے ہیں ما ھذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیسی ناسپاسی ہے، اتنے دن ہو گئے تو ہماری قبر پر بھی نہیں آئے۔ بلال خواب سے اٹھتے ہیں اور اسی وقت سفر شروع کر دیتے ہیں، صبح کا انتظار نہیں کرتے، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، روضہ اقدس پر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اور حضرات حسنین کی ضد پر جب مدینہ منورہ میں بلال اذان دیتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ یا تو اس دن مدینے میں کوہرام مچا تھا جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، یا اس دن کوہرام مچا تھا جس دن وفات نبی کے اتنے دن کے بعد بلال نے آ کر دوبارہ اذان دی تھی۔ رونے والے اور رونے والی ہیں گھروں سے چیخیں مار کر نکل آئے تھے۔ یہ بلال کی محبت، یہ بلال کی عظمت اور عزت، یہ بلال کی آواز کی تاثیر، اور یہ بلال کا مقام کہ اللہ کا محبوب خواب میں بلال سے کہتا ہے کہ بلال کہاں ہو، یہ کیسی ناسپاسی ہے کہ آج تک تم روضے پر نہیں پہنچے۔ یہ مقام اس غلام کو ملتا ہے جس کو کل کوڑے برسائے جا رہے تھے، مارا جا رہا تھا، گلیوں میں ذلیل کیا جا رہا تھا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک دن یہ مقام بھی آ جائے گا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا مددگار ہے، وہ مومنین کا کارساز ہے۔ کتنا ہی ظلم ڈھایا جائے، دنیا کی تاریخ پڑھتے چلے جاؤ، جو کل مظلوم تھے آج انہیں ظلم سے باہر نکلنے کا موقع اللہ عز و جل نے عطا فرمایا۔ دنیا کی جتنی لمبی تاریخ ہے، 1400 سال کی تاریخ تو ہم اور آپ رکھتے ہیں، اس اسلام کی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل ہوا ہے، اور ہمیں یہ تاریخ کا سبق غار سور سے دیا گیا ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر چھوڑنے سے دیا ہے. ایک دن آتا ہے جب حضور گھر چھوڑ کر باہر نکلتے ہیں اور مکہ مکرمہ کی طرف مکے سے باہر نکل کر یہ فرماتے ہیں کہ اے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر تجھ میں رہنے والے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے. مجھے تجھ سے محبت تھی لیکن تجھ میں رہنے والوں نے مجھے اللہ کا نام لیتے ہوئے یہاں رہنے ہی نہیں دیا. لیکن 10 سال گزرتے ہیں, 8 سال گزرتے ہیں, صرف دوبارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکے میں 8000 کے لشکر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. یہ وہی مکہ ہے جہاں لوگ تلواریں لیے کھڑے تھے کہ گھر سے نکلیں گے تو قتل کر دیں گے. یہ وہی مکہ ہے جہاں آج کسی کی مجال نہیں ہے, سر جھکائے گردنیں جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آپ ہمارے لیے ویسے ہی ہو جائیے جیسے یوسف کے بھائیوں کے لیے یوسف ہو گئے تھے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مؤمنین کا کارساز ہے, وہ مؤمنین کی مدد کرتا ہے. سچ یہ ہے کہ مؤمنین اللہ عز و جل پر سچے ایمان لانے والے ہوں, قرآن پر, ایمان پر, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر ثابت قدم رہنے والے ہوں. کسی بھی قیمت پر ان کے ایمان میں زلزلہ نہ آئے, ان کی زبان سے نکلے تو ایمان کی بات نکلے, چاہے ان کی اولادیں شہید ہو رہی ہوں. یہ سبق بھی ہمیں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. مکے سے نکلتے وقت بھی ایمان ہے اور ایمان ہی کا اعلان ہے. ابراہیم گود میں دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی ایمان ہے, اور حضور یہی فرماتے ہیں ابراہیم تمہارے جانے کا افسوس بہت ہے, غم بہت ہے, لیکن زبان سے وہی بولیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو. اولادیں شہید ہو رہی ہوں, گھر سے بے گھر ہو رہے ہوں, گھر اجاڑے جا رہے ہوں, لیکن زبان پر ایمان ہو, دل میں ایمان ہو, ایک دن پھر بسائے جائیں گے. یہی اعلان حضرت ایوب نے کیا ہے, یہی اعلان حضرت ابراہیم نے کیا ہے, اور یہی اعلان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملا ہے. اللہ عز و جل ہر مومن کے دل میں ایمان کی وہ عزت, وہ عظمت اور وہ قدر عطا فرما دے, اور یہ یقین نصیب فرما دے کہ ایمان کا سورج کبھی بھی بجھتا نہیں ہے, کبھی بھی بجھتا نہیں ہے. بادلوں سے یہ دب تو سکتا ہے لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتا, دوبارہ پھر نکلے گا, اسی شان اور شباب کے ساتھ نکلے گا. اسی دنیا میں محبت کرنے والے ہوں گے لیکن ایمان سے محبت رکھنے والے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور اعمال سے محبت رکھنے والے. اللہ ہمیں وہ دن نصیب فرمائے, وہ ایمان کامل نصیب فرمائے, وہ استقامت اور صبر نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.